اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ مسلسل صحیفہ سجادیہ سے میں دعاؤں کے کلمات کو نماز جمعہ کے خطبات کا عنوان قرار دیتا ہوں، اور صحیفہ سجادیہ سے دعا نمبر 22 ہمارے گفتگو میں جاری ہے، اور جہاں تک اس سلسلے میں بیان کر چکا ہوں اس سے آگے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ 22ویں دعا سختیوں میں، مشکلات میں آ جانے کے بعد پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں نے مسلسل یہ بات کہی ہے کہ دعا ہمیں صرف خاص موقع ہی پر نہیں یاد کرنا چاہیے، ایک، اور دوسری یہ کہ اگر کسی خاص موقع پر دعا پڑھنا بھی ہے تو دعا میں جو کلمات استعمال ہوئے ہیں ان میں غور و فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ خود دعا کے کلمات تعلیمی پہلو بھی رکھتے ہیں، اور خصوصیت سے صحیفہ سجادیہ کے دعائیں، اس لیے کہ یہ امام نے واقعہ کربلا کے بعد ہی ان دعاؤں کو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اور چونکہ حالات ایسے تھے جن میں آپ لوگوں کے سامنے اور مجمع میں نہیں آ سکے، آپ کا زیادہ تر رخ اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں رہا، اور دعا کے لب و لہجے میں آپ نے تمام فرائض کو پیش بھی کیا ہے، جس کے لیے میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ سلسلہ عصمت میں پہلے علی کو لوگوں کے سامنے آنے کا بہت زیادہ موقع ملا، تو آپ نے جو لوگوں کے سامنے گفتگو کی اس کا مجموعہ نہج البلاغہ، اور چوتھے امام کو لوگوں کا سامنا نہیں ہوا، آپ نے اللہ کے حضور رخ کیا اور تبارک و تعالی معبود سے گفتگو کی، اور اسی لب و لہجے میں پیغام کو پہنچایا ہے۔ بہرحال آج جو کلمات میں پیش کر رہا ہوں اس کو غور کیجیے گا، اگرچہ میں نے اس دعا کے آغاز میں ایک عنوان سے بھی گفتگو کی تھی کہ انسان کو دشمن شناس ہونا چاہیے، یعنی عدو شناسی ہمارا ایک ہنر ہونا چاہیے کہ ہم دشمن کو پہچانیں تاکہ مصائب و مشکلات سے بچ سکیں، اس لیے کہ شیطان ہمیشہ ہمیں مصیبت ہی میں گھیرتا ہے، اس دنیا میں بھی مصیبت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اگر ہم اس کی باتوں میں آئیں گے تو آخرت میں بھی مسائل و مشکلات سے دوچار ہوں گے۔ لیکن آج جو کلمات ہیں
دعا کے ان کو میں پیش کروں تو 2-3 باتیں قابل توجہ ہیں، غور کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وارزقنی الرغبۃ فی العمل لک لآخرتی حتی اعرف صدق ذالک من قلبی۔ پہلا جملہ میں نے یہ بات بھی کئی مرتبہ کہی اور توجہ دلائی ہے کہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ خالی جب دعا شروع ہی ہو تو صلوات نہیں ہے اور آخر میں صلوات نہیں ہے، بلکہ پوری دعا میں جہاں کہیں بھی ہم دعا کرنے لگتے ہیں اور ایک نئی دعا کرنے لگتے ہیں، ایک نیا سوال اللہ کے حضور میں کرتے ہیں، تو پہلے صلوات اور پھر اس کے بعد پھر ہم جب دوسری دعا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے تو وہاں بھی صلوات ہے۔ اس کے دو باتیں ہیں، اس کے لیے اگر غور کریں تو ایک تو یہ کہ یہ اس دعا کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کی اہمیت کو بتانا کہ یہ قابل فراموش نہیں، ان کو فراموش نہ کرنا ورنہ تمہاری دنیا بھی بخیر نہ ہوگی اور آخرت میں بھی کوئی خیر تمہیں نہ مل سکے گا۔ کہ محمد و آل محمد پر اللہ سے درود و رحمت کا سوال کرنا یعنی ان کی عظمت کو بتانا ہے اور انہیں فراموش کرنا، فراموشی سے بچے رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے حالات میں جبکہ سارا معاشرہ یا اکثریت جو ہے ان سے قریب نہیں ہو پا رہا ہے اور ان کے دشمن لوگ زیادہ ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فراموشی میں ان کی عظمت اور اہمیت چلی جائے۔ ہم یہ دعا ہی کے ذریعے سے پہچانتے رہیں کہ محمد و آل محمد کتنی عظیم شخصیت ہیں کہ ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا تعلق انہی کی یاد اور ان کی عظمت کا قائل ہونا اور ان سے محبت رکھنا ہی ہے۔ لہٰذا صلوات کے بعد جو دعا کی جا رہی ہے وہ دعا یہ ہے، وارزقنی الرغبۃ فی العمل لک لآخرتی، پروردگارا تو مجھے رزق عنایت فرما، کہے کا رزق، الرغبۃ فی العمل لک لآخرتی، آخرت کے لیے میں عمل کو تیرے لیے انجام دے سکوں۔ معبود میں تیرے لیے عمل کو انجام دوں اپنی آخرت کی خاطر، میری آخرت اچھی بنے، اچھی رہے، اس کے لیے ضروری کہ میں سارے اعمال تیرے لیے، یعنی اعمال اور عبادتیں للہ ہوں، اللہ کی خاطر سے ہوں۔ اگر آپ غور کیجئے گا تو ہمارے بہت سارے اعمال، بلکہ ہم جیسے تو تقریباً ہمارے سارے کے سارے اعمال اپنے لیے ہوتے ہیں، اپنی غرض اور غایت کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے مثلاً پہلی بات یہ دعا ہی لے لیں کہ اگر میں پریشانیوں میں مبتلا ہوں گا تب یاد آئے گا یا کوئی مجھے یاد دلائے گا کہ بھئی صحیفہ سجادیہ کی 22ویں دعا اس موقع کے لیے ہے، تو میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ اپنی پریشانیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ایسے ہی دوسرے اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں اس میں بھی اگر دیکھیے گا تو اپنا مقصد ہوتا دنیا ہو، اپنی ذات ہو، دوسری چیزیں ہم اپنے لیے انجام دے رہے ہوتے ہیں، ہم صرف اس عمل کو واسطہ قرار دے رہے ہیں اپنے لیے۔ حقیقی معنوں میں یہ ہمارے لیے سب سے بڑی پرابلم ہے ہی یہی کہ ہم اپنے کو ایک مستقل کوئی چیز مانتے ہیں اور اپنے لیے اس کو، اللہ کی ذات کو سہارا بناتے ہیں۔ بھئی ہم خود ہیں ہی نہیں، اگر ہم اب اس بات کریں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اصل میں کچھ ہیں نہیں، اور جو ہیں وہ بھی اللہ کی ملکیت ہیں، ہم ملکیت اللہ کی ہیں، ہم اسی کے ہیں، انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر کے جانے والے ہیں۔ جو ملکیت جس کی ہوتی ہے اسی کے پاس اس کو ہونا چاہیے اور ہم اس کے پاس چلے جائیں گے۔ اس میں
سب سے بڑی چیز جو ہم طلب کر رہے ہیں وہ اخلاص عمل، کہ ہم عمل میں مخلص ہوں۔ اگر ہم اپنے عمل میں مخلص نہیں ہوں گے تو شاید فقہی اعتبار سے بات کہی جا سکے کہ بھائی چلیے آپ پر ایک فلاں کام واجب تھا، آپ نے اس واجب عمل کو انجام دے دیا، مگر نتیجے کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو شاید اس کا جس نتیجہ ملنا چاہیے اور ہونا چاہیے قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اس میں سب میں اپنی غرض و غایت ہے، اپنے لیے، یعنی ہے قیامت میں روز محشر جو ہے اللہ کے سوالات میں سے ایک سوال ہوگا، تم نے کون چیز میرے لیے انجام دی ہے؟ کچھ ہی بتا دو، کوئی چیز تم نے میرے لیے انجام دیا۔ اگر اب تلاش کرنا چاہیں تو کوئی چیز بھی مشکل ہوگا کہ مل سکے کہ ہم نے کوئی کام اللہ کے لیے انجام دیا ہو۔ سب اپنے لیے، ہو سکتا ہے جہنم سے بچنے کے لیے انجام دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اپنی اس دنیا میں عزت پانے کے لیے انجام دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مشکلات سے نکلنے کے لیے انجام دے رہے ہیں، ڈھیروں چیزیں ہم اس کے لیے انجام دے رہے ہوتے ہیں، نہ کہ اللہ کی ذات کے لیے۔ تو اخلاص عمل میں خلوص ہو۔ پہلی دعا کی وارزقنی الرغبۃ فی العمل لک، کہ میں عمل کو تیرے لیے انجام دے سکوں، اور جب میں تیرے لیے انجام دوں گا تو یہ کام جو ہے میری آخرت کے لیے ہوگا، یعنی آخرت میں فائدہ دے سکے گا۔ حتی عارف صدق ذلک من قلبی، اور تیرے لیے اس کام کو ایسے انجام دوں کہ خود مجھے لگنے لگے کہ اس میں صداقت ہے، میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں، اس میں صداقت ہے۔ وہ دوسرا دیکھے گا تو یہی تو دیکھے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھے ہوں، اور آدمی کہے بڑے نمازی ہیں، بڑے روزہ دار ہیں، بڑے مجلسی ہیں، لیکن خود میں اپنے اندر سے جان سکوں کہ نہیں، میں اس عمل میں واقعاً صادق ہوں، سچا ہوں، خلوص پایا جاتا ہے، اس کی دعا مانگنا پروردگارا تو مجھے یہ رزق عنایت فرما، شوق پیدا ہو عمل کا، مگر وہ عمل تیری ذات کے لیے ہو تاکہ میرے آخرت میں کام آ سکے، اور وہ اس قدر شوق سچا ہو کہ خود مجھے محسوس ہونے لگے کہ میں اس کو صدق سے، سچائی کے ساتھ جو ہے انجام دے رہا ہوں۔ وَحَتَّى يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَيَّ الزُّهْدُ فِي دُنْيَاي، اور سچا ہونے کے لیے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ حَتَّى يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَيَّ الزُّهْدُ، کہ میرے اوپر زہد کا غلبہ ہو، اس میری دنیا میں زہد کا غلبہ ہو۔ اخلاص عمل، اس اخلاص عمل کے پہچاننے کا ایک ذریعہ زہد فی الدنیا، کہ میں دنیا میں زاہد لگوں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی اور پھر ایک مرتبہ یاد دلاؤں کہ زاہد ہونا کیا، زہد کس کو کہا جاتا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی، اصلاً اس طرف کوئی رجحان نہ جائے دنیا کی طرف، یعنی کہ دنیا ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ ہاں، معصوم علیہ السلام ترک دنیا کے لیے ہم سے تقاضا کیا کہ ہم ترک دنیا کے قائل، دنیا ترک کر دیں، مگر ترک دنیا کا مطلب ہوا کیا کہ اصلاً میرے پاس کچھ ہو ہی نہ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی دنیا میرے پاس ہو تو میں اس کو اپنی ملکیت جانوں کہ میری ملکیت ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا خود میری مالک بن جائے۔ اس کو کیسے سمجھیں کہ دنیا کو میں اپنی ملکیت سمجھوں؟ ہر آدمی سمجھتا ہے جتنا مال میں نے کمایا ہے میری ملکیت ہے، یہی تو کہتے ہیں میری ملکیت ہے۔ دوسرا اگر کوئی بھائی میری چیز ہے، میں اور میری چیز، لیکن حقیقت میں اگر تھوڑی دیر بھی امتحان لے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، میں مالک نہیں، بلکہ میں ملکیت ہوں، اور یہ مال، یہ دنیا میری مالک بن گئی۔ اس لیے کہ اگر وہ نکلنے لگتا ہے، کہیں دینا پڑ جائے اپنی رضامندی سے بھی،
کسی کے دے رہے ہیں تو بھی، اور اگر کوئی لے لے تو بھی کس قدر اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، خصوصاً اگر کوئی چھین لے، کوئی غصب کر لے، کوئی لے لے تو، اور دینا پڑ جائے جتنا مانگنے والا مانگ رہا ہے، کیا ہم کبھی اتنا دے دیتے ہیں؟ بڑی مشکل مرحلے ہوتے ہیں، تھوڑا سا بھی دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم نے زیادہ دے دیا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگتا ہے تب بھی ہم نہیں دیتے ہیں۔ جس معبود نے دیا اور ہم خود اپنے وجود کے اعتبار سے اسی کی ملکیت ہیں، اور اسی کی ملکیت ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے کسی چیز کو اعتباری طور سے ہمیں مالک بنا دیا، اور پھر وہ سوال کرتا ہے نہیں دیتے۔ حساب کریں، میری زندگی میں خمس ہے، زکوٰۃ ہے، دوسری چیزیں مستحبات کے طور پر ثواب کے لیے ہیں، صدقات و خیرات ہیں، تو بظاہر نہیں دکھائی دیتا ہے، کہیں دکھائی بھی دیتا ہے تو دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہے، نام لکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہے۔ یہ زہد کے خلاف ہے، زہد کے خلاف ہے۔ آج میں نے محنت کی، محنت کے نتیجے میں مجھے ملا، اور آج جتنی میری ضرورت تھی میری ساری ضرورتیں پوری ہو گئی۔ اب اگر بچ جائے، رہ جائے، تو مجھے تلاش کرنا چاہیے ہے کہ کوئی ضرورت مند ہو، نہ یہ کہ وہ ضرورت مند میرے پاس آئے تلاش کرتے ہو کہ میری فلاں حاجت ہے، نہیں، مجھے وہ چیز اس کو دے دینا چاہیے ہے جو بچ رہا ہے۔ وہ معبود کل ہمیں دے گا، جس نے آج دیا ہے وہ کل ہمیں عطا کرے گا۔ تو یہ دعا کی ہے کہ پروردگار یہاں تک کہ زہد میری زندگی میں غالب ہو جائے، دنیا میں میں زاہد بن جاؤں، یعنی دنیا میری مالک نہ بن پائے، میں اگر ہوں تو میں مالک رہوں، اور اس طرح سے مالک کہ جہاں خرچ کی بات آ جائے تو کہیں ایک ذرہ بھی خیال نہ آنے پائے کہ نکل رہا اور کہاں سے آئے گا، یہ میں چلا جائے گا تو کہاں سے مثلاً آئے گا، بھائی نہیں تھا آیا ویسے ہی پھر آئے گا۔ وَحَتَّى أَعْمَلَ الْحَسَنَاتِ شَوْقًا، اور پروردگارا میرا حال یہ ہو کہ میں اگر اچھائیاں کروں تو شوق میں کروں، شوق میں، اس کا شوق ہو۔ وَأَفِرَّ مِنَ السَّيِّئَاتِ فَرَقًا وَخَوْفًا، اور برائیوں سے بچوں تو ڈر سے بچوں۔ جیسے آدمی کسی ڈرنے والی چیز سے اپنے کو فوراً بچا لیتا ہے، بہت ایسا جانور جو موذی ہو، اذیت پہنچا سکتا ہے، دیکھتے ہی آدمی بھاگ جاتا ہے، خوف کھاتا ہو سکتا ہے وہ جانور بہت ہی چھوٹا سا ہو، لیکن ایک ڈر ہے، خوف ہے کہ اگر اس نے کاٹ لیا، اس نے ڈنک مار لیا تو یہ تکلیف ہوگی، لہذا آدمی وہاں سے بھاگتا ہے۔ تو ایسے ہی میں برائیوں کو، چونکہ برائیاں نقصان پہنچانے والی چیز ہیں، تو جیسے خوف سے، اس کے ڈر سے بھاگوں کہ ورنہ مجھے یہ تکلیف پہنچ جائے گی۔ وَهَبْ لِي نُورًا أَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور پروردگارا مجھے روشنی عنایت فرما تاکہ میں اس روشنی کے سہارے لوگوں میں چلوں۔ اس پر غور کیجیے گا، تمہیں روشنی عنایت کرنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شعور، وہ فکر، وہ عقل عنایت فرمائے کہ میں لوگوں میں رہوں تو پہچان سکوں کہ اس آدمی سے میری آخرت بنے گی یا بگڑے گی، میں اس کو پہچان سکوں، اور پہچان کر کے اسی اعتبار سے میں ان میں زندگی گزار سکوں، میری آخرت جو ہے خراب نہ ہونے پر۔ جیسے دنیا میں بھی آدمی لوگوں میں جاتا ہے تو قریب ہوتا ہے کسی نہ کسی فائدے کے اعتبار سے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے، دور ہوتا ہے تو نقصان کے اعتبار سے کہ یہ فائدے کی چیز نہیں، نقصان ہی پہنچ سکتا ہے۔ مگر ہم دنیا ہی دیکھتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے دیکھیں پروردگار تو مجھے وہ نور، عقل جو ہے نور ہے، شعور و فکر جو ہے نور ہے، پروردگار وہ نور دے کہ میں اس کے سہارے سے لوگوں میں زندگی سکوں، میں اچھا برا پہچان سکوں۔ وَاهْتَدِي بِهِ فِي الظُّلُمَاتِ، تاریکیاں ہوں تو میں اسی نور کے ذریعے سے میں سہارے سے میں چل سکوں۔ وَاسْتَزِيُّ بِهِ مِنَ الشَّكِّ وَالشُّبْهَاتِ، اور کہیں شک و شبہ کا مرحلہ آ جائے تو اس نور سے میں روشنی حاصل کر سکوں اور شک اور شبہ کے تاریکی سے نکل سکوں۔ دیکھیے اب اگر ان دعاؤں کو دیکھا جائے، ہے کاہے کے موقع پر پڑھنے کے لیے، جب انسان مشکلات میں ہو، مسائل میں ہو، گھرا ہوا ہے، اس وقت پڑھنے کے لیے، لیکن یہ حصہ اگر آپ پڑھیں
تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر یہ چیزیں ہم مانگیں اللہ کے بارگاہ سے، اللہ عطا کر دے، تو ہم مشکلات کی طرف جائیں گے نہیں، مشکلات میں ہم گھرتے ہی اپنے عمل سے۔ اگر ہم اللہ سے رغبت فی العمل، خلوص مانگ لیں عمل میں، اسی طریقے اللہ کی بارگاہ سے ہم زہد فی دنیا، زاہد میں رہ سکوں، اس کو اللہ کی طرف سے مانگیں، طلب کریں، اور اسی طریقے سے ہم حسنات کو، اچھائیوں کو شوق سے انجام دیں اور برائیوں سے خوف کھا کر کے دور ہوں۔ اب سچ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں اگر مل جائیں گی، یا روشنی جو ہم نے مانگی اللہ کی بارگاہ سے، روشنی مل جائے عقل و شعور فکر کی، جس میں ہم لوگوں کے درمیان میں رہ سکیں، اچھا برا پہچان سکیں، تو آپ بتائیں مشکلات میں کیسے آئیں گے؟ یہ چیز مل جائے تو مشکلات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گویا کہ مشکلات میں دعا پڑھنے کا مطلب یہ ایک تعلیم ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے بارگاہ سے ہم جو طلب کریں وہ یہ چیزیں طلب کر لیں تاکہ ہم مشکلات کا سامنا ہی نہ ہو، دنیا میں بھی مشکلات سے بچے رہیں اور آخرت کے بھی مشکلات سے بچے رہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو عقل، شعور، فکر اور وہ نور، جس نور کے اعتبار سے ہم دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں، معبود عنایت فرمائے، تاکہ ہماری یہاں کی زندگی اور وہاں کا انجام بھی اچھا ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔